السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل ذی ناب من السباع فأكله حرام، وفي حدیث آخر وكل ذی مخلب من الطیر۔ معزز حاضرین، مسائل میں بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، اور کھانے پینے کے تعلق سے اہل ایمان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کھانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لیں کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ حلال اور پاکیزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے، اور ایک حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اللہ نے رسولوں کو دیا۔ اللہ نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اور صالح عمل کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان والوں کو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، اسی طرح رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کی تاکید فرمائی۔ اور پاکیزہ کھانے میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ حاصل کرے اور ناحق طریقے سے نہ کھائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ناحق طریقے پر نہ کھاؤ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ جہاں اللہ نے پاکیزہ کھانے کی تاکید فرمائی ہے، وہیں پر دوسروں کو کھلانے کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے۔ چنانچہ سورہ دہر میں ابرار کا اور نیک لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو نیک بندے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ تو گویا کھانا کھلانا بھی نیکی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول اسلام میں بہترین اسلام کون سا ہے، کون سا مسلمان بہترین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ یہ اچھے اسلام کی علامت ہے، اور سلام کرو اسے جسے پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے۔ تو گویا دو نیکیاں قابل تعریف ہیں اور حسن اسلام کی علامت ہیں۔ تو بہرحال کھانے کے چند ضروری مسائل آج کے درس میں احادیث کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں۔
اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام، درندوں میں سے ہر کوچلی والے کا کھانا حرام ہے، یعنی وہ جانور جسے کوچلی کے دانت ہوتے ہیں، جن دانتوں سے گوشت کو نوچا جاتا ہے، اگر کسی جانور کے اندر کوچلی کے دانت ہیں تو اس جانور کے گوشت کو کھانا حرام ہے۔ جیسے بلی ہے، بلی کے کوچلی کے دانت ہوتے ہیں اور بلی شکار کرتی ہے، کتا ہے کوچلی کے دانت ہوتے ہیں، شیر اور چیتا ہے، تو ایسے جانور جن کو کوچلی کے دانت دیے گئے ہیں اور وہ شکار کرتے اور گوشت خور ہیں تو ان کا کھانا حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، یعنی ان پرندوں کا کھانا حرام ہے جو پرندے پنجوں میں گرفت کر کے کھاتے ہیں، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، کوا ہے، ایسے پرندے جو اپنے پنجوں سے پکڑتے ہیں اور چونچ سے کھاتے ہیں، تو ایسے پرندوں کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو گویا بطور اصول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیہ وأذن فی لحوم الخیل۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن منع فرمایا، جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منع فرمایا گھریلو گدھوں کے گوشت کو کھانے سے۔ گھریلو گدھے کیا ہیں؟ یہ پالتو گدھے جو پالے جاتے ہیں اور جن سے بوجھ اٹھانے کا کام لیا جاتا ہے، تو ان گدھوں کے گوشت کے کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اجازت دی گھوڑوں کے گوشت کے بارے میں۔ تو گھوڑے کے گوشت کو کھانا حلال ہے، یہ الگ بات ہے کہ گھوڑے کے گوشت کو کھانے میں لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانور خوبصورتی کا جانور ہے، وہ سواری کا جانور ہے، جنگوں میں استعمال ہونے والا جانور ہے، لیکن اس کے گوشت کو کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات حرام کی، وہ کیا ہے؟ نکاح متاع کو حرام قرار دیا۔ نکاح متاع جو وقتی طور پر اگریمنٹ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر حرام قرار دیا۔ تو اس طرح سے وہ مسائل جو حدیث سے حرام ثابت ہوتے ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے، قرآن میں گھریلو اور پالتو گدھوں کے حرام ہونے کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے نکاح متاع کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح گھوڑوں کے گوشت کھانے کا مسئلہ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وعن ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجراد۔ اب ابن ابو اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں شریک رہے، ہم لوگ ان 7 جنگوں میں ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ ٹڈی دراصل ایک پتنگا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پتنگا ہوتا ہے، اگر وہ پتنگا مر جائے تو بھی اس کا کھانا حلال ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مردار ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، ایک مردار مچھلی ہے، اگر مچھلی مر بھی جائے تو اس کا کھانا حلال ہے، اور دوسرے ٹڈی ہے جو پتنگا اور پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جب یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں کسی کھیت کے اوپر یہ گزرتے ہیں تو پورے کھیت کو چٹ کر جاتے ہیں، تو یہ ٹڈی اور یہ جراد کا کھانا بھی گویا کہ حلال ہے اگرچہ کہ وہ مر جائے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خرگوش کے واقعے اور قصے میں انہوں نے کہا
کہ اس کو ذبح کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ران کو قبول فرمایا۔ تو خرگوش کا کھانا بھی حلال ہے۔ خرگوش کا مطلب وہ جانور جو بلی کی طرح ہوتا ہے اور اس کے کان گدھے کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ جانور عام طور پر گنے کے کھیتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، تو خرگوش کا کھانا بھی حلال ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے چونٹی۔ چونٹی کو مارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تم چونٹی کو نہ مارو، اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو خواہ چونٹیوں کو مارنا بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا ہے، یعنی شہد حاصل کرنے کے لیے شہد کی مکھی کو جان سے مار دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ہدہد کو مارنے سے، ہدہد ایک پرندہ ہے جو معروف ہے، اس کے مارنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ممولا نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس چھوٹے پرندے اور ممولے کو مارنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ان جانوروں کو جب مارنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو گویا ان چیزوں کا کھانا بھی ناجائز ہے، ان چیزوں کا کھانا ناجائز ہے۔ چونٹی کا کھانا، شہد کی مکھی کا کھانا، ہدہد کا کھانا یا ممولے کا کھانا یہ منع ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور ایک حدیث ہے ابن ابو عمار سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے کہا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ بجو کے بارے میں کہ کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو میں نے کہا کہ اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال بجو ایک خاص قسم کا جانور ہے جو اس بات کے لیے مشہور ہے کہ یہ انسانی گوشت کھانے کو پسند کرتا ہے، اور قبر میں داخل ہو کر یہ کپڑے وغیرہ پھاڑتا ہے۔ تو گویا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بجو کا کھانا حلال ہے، لیکن اس میں بھی کراہت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اکثر علماء نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ہے، بلکہ اس حدیث کو گویا کہ ایک طرح سے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بجو کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، اگرچہ کہ اس حدیث میں اجازت دی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس جانور کے کھانے سے جو گندگی کھاتا ہے۔ گندگی خور جانور کے گوشت کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اور گندگی خور جانور کے دودھ سے بھی منع فرمایا۔ بعض بھینسیں جو نالوں میں وغیرہ دیہاتوں میں گھومتی ہیں وہ ہمیشہ گندگی کھاتی ہیں، چارہ کم کھاتی ہیں، گندگی کھاتی ہیں۔ اگر ان کا گوشت کھانا ہوا یا دودھ پینا ہوا تو پہلے ان کو گندگی سے روکا جائے، گندگی کھانے سے روکا جائے، چارہ کھلایا جائے، پھر اس کے بعد ان کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے اور دودھ بھی پیا جا سکتا ہے۔ خالص گندگی کھانے والے جانور کے گوشت سے گریز اور پرہیز کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس کے دودھ سے بھی گریز اور پرہیز کرنا ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے گھوڑے کے گوشت کو کھایا۔ تو گویا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے الگ بات ہے، ورنہ اس کا کھانا حلال ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ گھورپڑ کے گوشت یا سانڈا کے گوشت کو کھایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، صحابہ کرام نے گھورپوڑ کا گوشت کھایا اور آپ نے کہا کہ تم لوگ کھاؤ، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پسند نہ کرنا الگ ہے، لیکن کسی چیز کو حلال کو حرام نہیں سمجھنا ہے، بلکہ حلال کو حلال ہی سمجھنا ہے۔ تو گھورپوڑ کا گوشت بھی کھانا حلال ہے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، عبد الرحمن بن عثمان قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے، ایک ڈاکٹر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مینڈک کے بارے میں، بطور دوا استعمال کرنے کے بارے میں، مینڈک کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اور مینڈک کو دوا میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا، یعنی مینڈک کو مار کر پھر اسے دوا میں ڈالنا یا دوا کے طور پر استعمال کرنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس لیے منع فرمایا کہ گویا مینڈک کا کھانا بھی حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے جو دوائی بنائی جائے گی وہ دوا استعمال نہیں کی جائے گی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی باب سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے شکار اور ذبیحے کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کتے کو پالے تو مگر یہ کہ اگر وہ کتا پالنا چاہتا ہے تو شکاری کتے کو پال سکتا ہے، یا کہ جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے کتے کو پال سکتا ہے، یا کھیتی کی حفاظت کے لیے کتے کو آدمی پال سکتا ہے، ورنہ اس کے ثواب میں سے ہر دن ایک قیراط ثواب کم ہو جائے گا۔ یعنی یہ 3 مقاصد سے کتے کو پالا جا سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کتے کو پالا جا رہا ہے اور اسے شکار سکھایا جا رہا ہے تو اسے پالا جا سکتا ہے، یا یہ کہ اسی طرح کھیتی کی نگرانی کرنا ہے، آپ کے پاس زراعت بہت لمبی چوڑی ہے اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتے کو بطور نگران کے پالا جا رہا ہے تو پالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بکریوں اور جانوروں کا مندہ اور ریوڑ ہے بہت بڑا کھلے میدان میں، اور ان کی حفاظت کرنا مقصود ہے، تو ایسی صورت میں کتے کو پالا جا سکتا ہے، ورنہ ایسی اگر بغیر ضرورت کے کتے کو پالا گیا تو نیکیوں کا بہت سا حصہ انسان کے اعمال سے ضائع کر دیا جائے گا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شکار کے لیے اپنے کتے کو بھیجو تو اس پر اللہ کا نام لے کر بھیجو۔ شکار کرنے کے لیے جب کتے کو چھوڑا جائے تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے۔ اگر اس کتے نے آپ کے اوپر اس شکار کو روک لیا ہے اور اس کو آپ نے زندہ پایا ہے تو اس کو ذبح کر لو، یعنی کتا زندہ جانور پکڑ کے لا لیا، شکار پکڑ کے لایا، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لو۔ اور اگر تم نے پایا اس شکار کو کہ وہ کتا مار دیا ہے اور اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تب بھی تم اسے کھا دو، یعنی اگر شکاری کتا بسم اللہ کہہ کر چھوڑنے کے باوجود اگر اس کتے نے کچھ کھا لیا ہے اس کے جسم سے، تو چونکہ آپ نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا ہے اس لیے آپ اس کے گوشت کو کھا سکتے، بشرطے کہ وہ کتا اس کے جسم کے گوشت کو نہ کھایا ہو۔ اور اگر آپ نے اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے شکار کو یا دوسرے کتے کو پا لیا اور وہ شکار مر گیا تو ایسی صورت میں مت کھاؤ، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس کتے نے اس جانور کو مارا ہے، اس شکار کو مارا ہے۔ آپ نے جو کتا شکاری بھیجا وہ اگر شکار کیا ہے تب تو کھایا جا سکتا ہے، زندہ ہونے کی صورت میں ذبح کر کے، اگر مرا ہوا ہے اور اس نے گوشت نہیں کھایا ہے تب بھی کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن 2 کتے مل کر شکار کیے ہیں، ایک کتا آپ کا ہے اور ایک دوسرا ہے جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ اور اگر آپ نے تیر پھینکا کسی شکار پر اور بسم اللہ کہہ کر تیر پھینکا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ شکار آپ سے 1 دن غائب رہا اور آپ نے اس شکار کو نہیں پایا، مگر یہ کہ اس شکار کے اوپر آپ کے تیر کا اثر آپ نے پا لیا، تو آپ اگر چاہیں تو کھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی
پانی میں اسے ڈوبا ہوا پایا تو ایسی صورت میں نہ کھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے تعلق سے بہت سارے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکیزہ اور حلال کھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ناپاک اور حرام کھانے سے اللہ بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔